اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی غزہ کی پٹی میں زیر حراست قیدیوں کی رہائی کے بغیر کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ امریکی فاکس نیوز نیٹ ورک کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم غزہ پر حکمرانی یا قبضہ نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی، البتہ اس دوران عام شہریوں کے انخلاء کا راستہ شامل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے جنگ کے لیے بغیر ٹائم ٹیبل کے اہداف مقرر کیے کیونکہ اس میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ دریسنا ایکس کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے کہا ہے کہ اگر حماس کے قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہوتا ہے تو اسرائیلی جنگ بندی کو بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ واشنگٹن اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی دباؤ نے اسرائیل کو غزہ میں لڑائی کی حکمت عملی کے تبدیل کرنے پر راضی کیا ہے۔ جمعرات کو دونوں اطراف کے صحت کے حکام کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق تباہ کن غزہ تنازع نے فلسطینی اور اسرائیلی دونوں اطراف سے 12,300 سے زیادہ جانیں لی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت نے جمعرات کو انکشاف کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے تنازع کا موجودہ مرحلہ شروع ہونے کے بعد اب تک 10,812 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مغربی کنارے میں 173 ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ اسرائیلی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اس تنازع میں 1400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں اس نے غزہ کی پٹی میں الشفا اسپتال کے قریب حماس کے فوجی زون پر حملہ کر کے اس کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا اور حماس کے 50 سے زائد مجاہدین کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق فوجی زون حماس کا انٹیلیجنس اور آپریشن سینٹر ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس علاقے میں اس کی فوجی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جنوبی اسرائیل کے شہر اشدود اور ایک اسرائیلی فوجی مرکز پر راکٹ داغے۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی دفاعی افواج کے ساتھ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور ٹینکوں جیسے کئی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے جمعرات کو کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے العربیہ کو ایک انٹرویو دیا جس میں بتایا کہ 2 ریاستی حل کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مغربی کنارے میں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانا قبول نہیں کرتے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی دھڑوں کے درمیان جاری لڑائی کے بعد اسرائیلی خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔ اسرائیل میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے، ہم ایک ساتھ ملک چھوڑیں گے۔ اس مہم کے اسرائیل چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو تیز کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسرائیلی خاندانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ دنیا بھر میں کسی پرامن منزل کی تلاش کریں، عارضی رہائش یا استحکام کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کرنے اور تجارتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوئی پرامن ملک تلاش کریں۔ اس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسرائیل چھوڑنے کے خیال کو بھی فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ ہر اس شخص کو اپنی مدد کی پیشکش کی جس کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے، تاہم وہ لوگ نہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور صرف غیر ملکی پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے قومی سلامتی کونسل کے ذریعے اسرائیلی شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک سے باہر سفر کرنے پر نظر ثانی کریں اور بیرون ملک قیام کے دوران اسرائیلی علامتوں اور یہودیوں کی مذہبی شناخت ظاہر کرنے سے گریز کریں۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزارت داخلہ میں محکمہ امیگریشن کے سرکاری اعداد و شمارات سے پتہ چلا ہے کہ طوفان الاقصی کے آغاز اور غزہ کے محاذ پر لڑائی میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 2,30,000 سے زیادہ اسرائیل چھوڑ کر نکل چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، تل ابیب۔